حضور نبی علیہ السلام کے بڑے خوبصورت صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی چھوٹے حضرت عمیر بن ابی وقاص، عمر ساری 9-10 سال، کتنی جی 9-10 سال چھوٹی عمر ہے، اور اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بھائی تھے، آپ کی عمر تھی 16-17 سال۔ حضور فرمانے لگے بھی 16-17 سال والا صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص جائیں گے، عمیر نہیں جائے گا، چھوٹا بھائی ہے تو تیری عمر چھوٹی ہے، تو رہنے دے، تو رہ جا، تیرا بڑا بھائی جو جا رہا ہے جہاد پہ۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، یا رسول اللہ ہن میں رہ جاواں، اس وجہ سے کہ میں بچہ ہوں، مجھے آپ عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ میں بچہ ہوں۔ حضور وہ اب ان کی تڑپ تھی، شوق تھا، حضرت عمیر فرمانے لگے یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ قد میں بڑا ہے، اس میں اتنا زور کوئی نہیں ہے، جس طرح بچہ مناتا ہی نہیں ہے، بچے مناتے ہیں کہ ابا جی مینوں بھی نال لے چلو، لیکن ابا جی کہتے ہیں نہیں میں بڑے بھائی نوں لے کے جانا ہے، چھوٹا بھائی ضد کر رہا ہے، اس کو تو موٹر سائیکل بھی نہیں چلانی آتی جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بچہ ضد کرنے لگا۔ حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ قد میں بڑا ہے، اس کو جنگجو کوئی نہیں ہے، یہ اس میں زور طاقت کوئی نہیں ہے۔ حضور فرمانے لگے بھی آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان میں زور نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کشتی کرا لیں، ہم دونوں بھائیوں میں کشتی کروا لیں، جو جیت جائے گا وہ چلا جائے گا۔ حضور بڑا مسکرائے، اب پتہ تو سارا ہے نا سردار نوں کہ کہاں سے بچہ بات کر رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے، بڑا خوش ہو گیا، حضور فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے ابھی کشتی کر کے دکھاؤ۔ اب دو بھائیوں میں کشتی شروع ہونے لگی، تو آپ کو پتہ نا جب دو پہلوان جب لڑنے لگتے ہیں تو پھر جفی بھی ڈالتے ہیں پہلے، تو جب جفی ڈالی نا تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کیا کہتا ہے، یار تیرا نمبر جو لگ گیا ہے تو 2 منٹ کے لیے ہار جا، تو چل میرا نمبر بھی لگ جائے، اور چل اس بار تو ذرا ہار جائے، چل تیرا نمبر تو لگ گیا، تیری تو قبولیت ہو گئی، حضور تجھے تو ساتھ لے کے جائیں گے، تو چل اس طرح کرنا ایک دفعہ تو ہار جا، چل میرا نمبر بھی لگ جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ جس کو حضور سلیکٹ کر لیں، جس کو حضور قبول فرما لیں، پھر رب تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمایا کرتا۔ تو مجھے اس بار ذرا موقع دے دے۔ کشتی ہوئی، بڑا بھائی ڈیر ہو گیا، زیر ہو گیا، لیٹ گیا، اور چھوٹے بھائی نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا، یا رسول اللہ میں جیت گیا ہوں، یا رسول اللہ میں جیت گیا ہوں۔ حضور بڑا مسکرائے، بڑا راضی ہوئے، حضور فرمانے لگا چلو بھی دونوں بھائی چلو میرے ساتھ۔ پھر دونوں بھائیوں کا یہ شوق جذبہ دے کر حضور نے ساتھ لے لیا، اور یہ وہ جوش تھا، بچوں کا جوش، اور غزوہ بدر میں بوڑھے بھی آپ کو نظر آئیں گے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی بچے بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر حضور کی اپنی قیادت جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر، عثمان اور حضرت مولا علی شیر خدا کے روپ میں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی کا نام بدری صحابی میں شامل ہے، لیکن آپ جنگ پہ گئے نہیں تھے، کیونکہ حضور کی ایک صاحبزادی کی طبیعت بہت زیادہ علیل تھی، تو حضور فرمانے لگے عثمان رب تجھے جہاد کا ہی ثواب دے گا، لیکن تو نے جانا نہیں، تو نے میری بیٹی کے پاس رہنا ہے۔ نام آپ کا بدری صحابی میں ہی ہے، لیکن آپ جنگ میں گئے نہیں تھے۔ ادھر حضور کا لشکر تیار ہو رہا ہے، حضور کے صحابہ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ چند ایک واقعات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ لوں، ورنہ تو بہت جمعے چاہیے اس پورے مضمون کو اکٹھا کرتے کرتے۔ ادھر حضور کا لشکر تیار ہو رہا ہے، اور دوسری طرف مکہ والوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ اب ابو جہل نے کہا کہ ہم نے لشکر لے کر جانا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، تو ابو جہل نے کہا کہ بھی ایک سردار روزانہ کی بنیاد پر ایک اونٹ حلال کر کے ذبح کر کے سارے 1000 لشکر کو کھلایا کرے گا۔ بات طے پا گئی، رقاصاؤں کو بلایا گیا کہ رستے میں ہمیں ناچ گانا بھی دکھائیں گی، شرابیں رکھی گئی کہ ہم یہاں پہ شرابیں بھی پئیں گے۔ وہ کفار کا لشکر تھا، اور ادھر دیکھو میرے مصطفیٰ کا لشکر، حضور کا ساری رات مسلح آباد رہتا، اور صبح اٹھتے تو اللہ اکبر کے نعرے لگتے۔ ایک طرف شراب کے دور ہیں، اور ایک طرف یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور تلواروں کو تیز کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا، میں نے آپ کو پہلے عرض کی نا، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ میری تلوار کو تو زنگ لگ گیا ہے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ میری جو تلوار ہے اس کو کسی کافر کا خون نصیب ہو، میں تو چاہ رہا ہوں کہ جنگ چھڑے، اور پھر ہم باطل کو، کفار کو بتائیں کہ جب رب تعالیٰ مدد بھیجتا ہے نا تو پھر عزتوں کے تاج ان کے حصے میں آتے ہیں۔ ادھر ان کا لشکر تیار ہو گیا، اور ادھر حضور کا لشکر تیار ہو گیا۔ ادھر سے مدینہ شریف سے وہ مقام بدر کی طرف چل پڑے، اور ادھر سے کفار پہنچ گئے۔ کفار نے چلاکی یہ کھیلی کہ جب میدان بدر میں پہنچے
تو جو خشک جگہ تھی نا، خشک جگہ جہاں پہ کنویں تھے، وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو صحرائی مٹی تھی جس میں پاؤں دھنستے تھے اور خشک اور گرم زمین، وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی۔ حضور تشریف لے آئے، حضور کا قافلہ بھی تشریف لے آیا، حضور کے سارے جانسار صحابی بھی آ گئے، لشکر آ گیا مسلمانوں کا۔ وہ زمین کہنے لگی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی، یا باری تعالیٰ تیرا محبوب آیا ہے، تو مجھے یہ قوت عطا کرنا کہ میں اتنی گرم نہ رہوں، کچھ بارش عطا فرما دے کہ چلو میری جو گرمی ہے وہ تپش ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ محبوب آئیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ زمین تھی اور یہ ہم پر گرمی برسا رہی ہے۔ صحابہ نے بھی دعا کی، حضور نے بھی دعا کی، تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ جب بارش عطا فرمائی تو جس علاقے پر کفار نے قبضہ کیا تھا سخت سمجھ کر، وہاں پہ سارا کیچڑ ہو گیا، چلنا دشوار ہو گیا، اور جو صحرائی زمین تھی جب بارش ہوئی تو وہ ذرا پکی ہونے لگی، اس پر ذرا پاؤں ٹکنے لگے۔ اللہ نے بڑی مدد کی۔ حضور نے فرمایا کہ اب نا تھوڑے تھوڑے سے گڈھے کھود دو، جس کو ہوز کہتے ہیں، اور جس کو آپ چھوٹے چھوٹے جس میں پانی جمع کرتے ہیں۔ حضور نے وہ 2-4 کنویں کھدوائے، وہاں پر پانی بھی جمع ہوا، جہاں پہ حضور کے صحابہ بھی پانی پیتے تھے، وضو بھی کرتے تھے اور غسل بھی کرتے تھے، اور دوسری طرف جہاں پہ انہوں نے کنووں پر قبضہ کیا تھا وہ سارا کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، وہ پانی پینے سے بھی گئے، وہاں پر ان کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ وہی بات ہے نا کہ جب اللہ مدد کرے تو۔ آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے لیکن اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ہم غلام ہیں، IMF کے قرضے ہم نے کھا گئے، غریب کو ہم لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ تو فضائے بدر پیدا کر۔ جب آپ بدر کا فضا پیدا کریں گے، جب آپ کے پاس ایٹمی قوت بھی ہے، جب آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، جب آپ کے پاس فوج بھی ہے، لیکن اگر آپ غلام کسی کافر کے ہیں نا، تو پھر فرشتے ان مدد کے لیے نہیں آیا کرتے۔ اس کے لیے آپ کے اندر ایمان جذبہ جو ہے، ایمان کا، وہ ہونا ضروری ہے۔